یہ کچھ ایک دو سوال ہیں اور موضوع سے متعلق ہیں۔ ذکر شروع کرتے وقت تو ہر سانس کے ساتھ لفظ اللہ قلب میں اترتا ہے اور خارج ہونے والی سانس کے ساتھ روح کی ضرب قلب کی گہرائیوں میں لگتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ کی رفتار سانس کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس پر کنٹرول نہیں رہتا۔ کیا کوشش کر کے اللہ اور روح سانس سے جوڑنا چاہیے یا توجہ اسی پہ رہے کہ لفظ اللہ قلب میں جا رہا ہے اور روح کی ضرب قلب پہ لگ رہی ہے؟ اصل مقصد ذکر الہی ہے اور توجہ اللہ کا حصول ہے۔ ذکر سے قلب میں صفائی بھی آتی ہے اور برکات قبول کرنے کی استعداد بھی بڑھتی ہے۔ جیسے ارشاد باری ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ذکر اس لیے کرو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ رات دن ہمہ وقت ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو ہمہ وقت تم پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، یصلی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو ہمہ وقت نزول رحمت من جانب اللہ ہر مومن پہ جاری رہتا ہے۔ کفر نے تو خود رحمت کا انقطاع کر دیا اور غضب کو دعوت دی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحمت الہی سے جڑا رہے۔ تو فرمایا جب تم ایمان لاتے ہو یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا کہ یہ مومن کی فضیلت ہے، ہمہ وقت رحمت الہی اس پہ برستی رہتی ہے، وملائکتہ اور ہمہ وقت فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس آیہ کریمہ نے جہاں ذکر کی تاکید فرمائی وہاں اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ذکر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی تو ہر مومن پر ہمہ وقت برس رہی ہے، اب وہ قبول کتنی کرتا ہے، اس کے قلب میں استعداد کتنی ہے، وہ کتنی جذب کرتا ہے، اسی کے لیے اسی آیہ کریمہ میں ذکر دوام کا حکم دیا گیا کہ ہمیشہ۔ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی تفکرات، دنیاوی مصروفیات، کام کاج، اگر کبھی ذکر سے توجہ ہٹ جائے، بھول جاؤ، وَاذْكُر رَبَّ، پھر ذکر شروع کر دو۔ یعنی اس کا علاج بھی پھر کثرت ذکر ہی ہے۔ اور ذکر کا حاصل کیا ہے؟ وہ رحمت الہی اور توجہات و برکات جو نازل ہو رہی ہیں انہیں قبول بھی کیا جائے، دل پتھر نہ بن جائے، زرخیز کھیتی بنے۔ مقصد ذکر الہی ہے اور پوری توجہ اس پہ رہنی چاہیے۔ سانس کے ساتھ تو علماء حق نے، اہل اللہ نے جوڑ دیا کہ جو کہ سانس ہمہ وقت لینی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کو جوڑ لیں تاکہ ہمہ وقت اللہ بھی چلتا رہے۔ لیکن جب بدن ذاکر ہو جاتا ہے، اس کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے تو پھر وہ سانس کی قید میں نہیں رہتا، ذکر اس سے بھی تیز ہو جاتا ہے۔ تو ذکر مقصود ہے، سانس تو مقصد نہیں ہے۔
لہذا پوری توجہ ذکر الہی کی طرف رہے اور وہ برکات الہی اور کیفیات کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ کیفیات یا ترقی کرتی رہتی ہیں یا ان میں کمی ہوتی رہتی ہے، یہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کیفیات رک بھی جائیں، مثلا ایک جگہ کھڑی ہو جائے، کمی نہ بھی ہو، تو ترقی نہ کرنا بھی ایک نقصان ہے۔ اگر ایک مراقبے پہ رک جاتا ہے بندہ، آگے نہیں بڑھتا، تو وہ آگے نہ بڑھنا بھی تو نقصان ہے۔ بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صوفیوں نے منازل اور مقامات کی تعیین کر دی، مراقبات کے نام رکھ دیے، تو یہ نام قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اس راہ سے آشنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمہ وقت نزول رحمت مومن پہ جاری رہتا ہے، اگر وہ مسلسل اور ذکر دوام کرتا رہے تو اس کی قبولیت کی استعداد بھی بڑھتی رہتی ہے، اور جوں جوں استعداد بڑھتی ہے کیفیات میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اب انسانی تعلیم کے لیے اگر کسی نے منازل کے نام رکھ دیے، جیسے حج کا حکم ہے کہ اگر استطاعت ہے تو حج پر پہنچو، اب کوئی یہ کہ جی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہوائی اڈے پر جاؤ، ہوائی جہاز پر بیٹھو، فلاں بندرگاہ پر اترو، فلاں شہر سے گزرو، فلاں جگہ سے ٹیکسی لو، اس کی ضرورت قرآن میں تو نہیں تھی۔ کوئی کہیں سے جاتا ہے، کوئی کہیں سے جاتا ہے، لیکن سب کے منازل، ذرائع، ان کے نام، وہ جگہیں سارے موجود ہیں۔ جب ذکر دوام کا حکم ہے اور کیفیات کے وصول کرنے کی بات ہے، تو اہل تحقیق نے جو اس فن کے شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی طرح ان کیفیات کو بطور منازل ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں تاکہ طالب کو سمجھ آتی رہے میں کہاں پہنچا ہوں، کس راہ پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ کوئی دین میں زیادتی یا غلط بات نہیں ہے۔ ذکر دوام کا حکم ہے حصول کیفیات کے لیے۔ اب ظاہر ہے انسانی تعلیم و تعلم کے لیے ان کیفیات کے کچھ مدارج، کچھ منازل، کچھ نام مقرر کیے جائیں گے تاکہ طالب کو یہ سمجھ آ سکے کہ میں کن کیفیات میں گزر رہا ہوں اور ان کیفیات میں کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے، اور اس کا اثر انسانی یقین پر کیا پڑتا ہے، ایمان کتنا اس سے مضبوط ہوتا ہے، یا کردار میں کتنی تبدیلی